وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل کہہ دیجئے تعالوا او اتلو میں پڑھتا ہوں ما جو کچھ حرم حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر، یعنی حرام وہ نہیں ہے جن کو تم نے بلا دلیل ما انزل اللہ میں اپنے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارا پالن نہار وہی ہے، اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ اللہ یہ کہنا تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ میں شرک کی تمام قسمیں پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلی اور سرفہرست بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ شرک کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 شرک فی العبادات، اور یہ تینوں قسمیں ان مشرکوں اور یہودیوں میں موجود تھیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیا تھا اور اس سے منسلک کر رکھا تھا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، یعنی ان کے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ عزیر کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یعنی جو کسی کی بگڑی بھی بنا سکتا ہو اور مشکلات میں بھی پھنسا بھی سکتا ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ہستی کو عالم الغیب اور حاضر ناظر اور صاحب تصرف و اختیار بھی سمجھا جائے۔ شرک کی یہ قسم بھی ان لوگوں میں عام تھی۔ اور شرک فی العبادات یہ ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہو اسے فریاد کے طور پر پکارے، اس کی قربانی اور نظر و نیاز دے اور ان کی پرستش و تعظیم اس طرح کرے جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جاتی ہے۔ وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرو۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین سے بہتر سلوک کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقتاً تربیت کنندہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسانی جسم کی ضروریات پیدا کی ہو اور پانی پیدا فرمایا، پھر انسان کی تمام تر غذائی ضروریات کو زمین سے متعلق کر دیا، پھر اس کے بعد ظاہراً انسان کی تربیت کے ذمہ دار اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔
ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے محفوظ رکھے۔ من املاق تنگ دستی کے ڈر سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں۔ عرب مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ خود ہی کھانے کو نہیں اور اولاد کو کہاں سے کھلائیں، اس لیے فرمایا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے، تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ وَإِيَّاهُمْ اور انہیں بھی، وَلَا اور مت تقربوا تم قریب جاؤ، پاس نہ جاؤ۔ اس سے شاید یہ مراد ہو کہ ایسے کاموں کی مبادی و سیر سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی طرح نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے۔ الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، ما جو ظہر ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما اور جو باطنہ پوشیدہ ہوں، ولا اور مت تقتلوا تم قتل کرو النفس اس جان کو، التی جس کو حرم حرام کیا اللہ اللہ نے، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، ذالکم یہ سب باتیں، وصاکم اللہ نے تمہیں وصیت کی ہیں، بھی ان کی، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں 5 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ اول یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی چیز میں معبودان باطل بھی شامل ہیں، اور خدا کے نیک بندوں کو بھی، کہ جیسے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا حرام ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء امت کو خدا کا درجہ دے دینا، ان کو یا ان کی قبروں کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا اور ان کو کائنات متصرف سمجھنا بھی شرک میں شامل ہے۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا گیا ہے، بہتر سلوک میں ان کا احترام، ان سے محبت، ان کے ساتھ بہتر اخلاق، جسمانی خدمت اور معاشی کفالت سب شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شان کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کی طرف توجہ دلانے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ تیسرا، افلاس کی وجہ سے اولاد کے قتل کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے میں مالتھوس کے نظریے کے مطابق قتل اولاد کی بدلی ہوئی شکل بر کنٹرول کی صورت میں مروج ہے۔ چنانچہ انسانی پیدائش کو روکنے کے لیے مرد عورت کا نسل بندی آپریشن کیا جاتا ہے، جو حمل قرار پا چکا ہو اس کا اسقاط کرایا جاتا ہے۔ عارضی منع حمل کے لیے دواؤں کا اور کنڈوم کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اگر اس لیے اختیار کی جائیں کہ پیدا ہونے والے بچوں کی ضروریات کا کیا انتظام ہوگا تو ناجائز ہے۔ البتہ آپریشن اور اسقاط حمل کی صورت حرام ہے۔ کنڈوم اور عارضی مانع حمل ادویہ مکروہ، لیکن اگر طبی ضرورت ہو، یعنی عورت یا پیدا ہونے والے بچے کی زندگی یا صحت کو غیر معمولی خطرہ ہو، تو ان حالات میں نسل بندی کی گنجائش ہے، جیسے شوہر یا بیوی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو، یا عورت پاگل ہو اور حمل اور پرورش کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، یا بچہ کے کسی خطرناک موروثی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر حمل 16 ہفتوں کا ہو چکا ہو، جس میں عموماً روح پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کا اسقاط حرام ہے اور یہ انسان کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم مدت کا حمل ہو تو میڈیکل ضرورت کے تحت کسی معتبر ماہر مسلمان ڈاکٹر اور مسلمان دستیاب نہ ہو تو غیر مسلم ڈاکٹر کے مشورے پر حمل ساقط کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عارضی موانع حمل بھی طبی ضرورت کے تحت استعمال کیے جا سکتے ہیں، معاشی مقاصد کے لیے نہیں۔ چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے بچو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا کھلی ہوں۔ بعض دفعہ انسان بے شرمی میں اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی برائی کرنے اور بے حیائی کے ارتکاب سے نہیں بچتا۔ آج مغربی معاشرے میں فوش فلمیں، کلب، ساحلی تفریح گاہیں اس کی واضح مثال ہیں۔
اور چھپ کر کی جانے والی بے حیائی میں جہاں زنا شامل ہے، وہیں موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی فحش ویب سائٹس اور مختلف اخلاق سیڑھیاں سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے حیائی کی چیزیں نفس کے لیے مقناطیس کی طرح ہیں جو قریب آنے والے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل نہ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس میں انسان کا خودکشی کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی قتل نفس میں شامل ہے۔ الا الحق کے معنی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ شریعت نے جس کے لیے قتل کا حکم دیا ہو۔ شرعاً 3 آدمی کے لیے قتل کی سزا مقرر ہے۔ ایک تو وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر یا ارادتاً قتل کر دیا ہو، دوسرا جو پہلے مسلمان تھا اور اب مرتد ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تیسرا جو شخص شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا۔ حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے، لیکن ان سزاؤں کے جاری ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، اور دوسرے حاکم یا جو شخص کی طرف سے مجاز ہو وہی قتل کر سکتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یا اللہ، آپ نے جن باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے ہم کو ان کی کامل پابندی کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ہر طرح کے خفی و جلی شرک سے بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بے حیائی اور فحش باتوں اور برے کاموں سے کامل گریز نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔